عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی شخصیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی ہستی بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں میرے نبی کو فالو کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ نبی کو فالو کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک نبی کے عمل سے، کہ کس طرح میرے نبی عمل کرتے تھے، ایک جو ہے قول سے کیا فرمایا۔ آج ہم ایک حدیث کی یہاں پر عبارت پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہوگی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی یہ دعا بڑی گائیڈنس ہے۔ کیا باری تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، میں تجھے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے نفع دے۔ عزیز طلبہ، علم محمود اس کا مطلب جو ہے جو ہمیں فائدہ دینے والا علم۔ ایک ہے علم مذموم جو نقصان دہ ہے، جیسے یہ کالا جادو وغیرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ اسپیشل دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا علم دے جو نفع پہنچانے والا ہو، جس سے میری دنیا بھی سنورے اور میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں وَرِزْقًا طیبا۔ اب دو قسم کے کھانے ہوتے ہیں، ایک حلال اور حرام۔ یہاں طیبہ سے مراد عزیز طلبہ یہ ہے کہ جو میں نے حلال رقم سے چیز کو خریدا ہو، جو میں نے اپنی محنت سے جس کو کما کر چیز خریدی ہو، یہ ہے طیب۔ ایک بندہ کو اچھی چیز لے کر اس کو دھو کر اس کو صاف ستھرا کر کے بنا کر بھون کر کھاتا ہے، لیکن وہ جو کھانے والی چیز ہے اس نے رشوت سے، کرپشن سے، دو نمبری سے، دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، لوگوں کو چکمہ دے کر، لوگوں کو ورگلا کر، باتوں میں لا کر ان سے پیسے بٹور لیے۔ وہ ایک پاکیزہ اور صاف ستھری چیز بھی کھائے گا تو وہ چیز جو ہے وہ نجس ہو جائے گی، گند بن جائے گی۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے رزقاً طیبا، کہ میری محنت سے حاصل ہو، میں حلال طریقے سے کھاؤں، اور جو ہے میں وہ وسائل اختیار کروں جو میرے پاس ہے۔ ایسے وسائل سے نہ میں اپنے رزق کو اکٹھا کروں جو نجائز ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَمَلًا مُتَقَبِّلًا۔ عملاً متقبلہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ایسا عمل کروائیے گا جو قبول ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ قیامت کے دن حاضر ہوگا اللہ کے پاس، اس بندے نے بڑی تقریریں کی ہوں گی، اسلام کے بارے میں بڑی باتیں کی ہوگی، لوگوں کو بڑی مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہوگا، لوگوں کو بڑا متاثر کرتا ہوگا، کتنی اس نے محنت کی ہوگی، کریا کریا، نگر نگر، گلی گلی وہ جا کر لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتا ہو۔ اللہ فرشتوں کو حاضر کریں گے، جو جہنم کے فرشتے ہوں، آؤ بھی ادھر، اور کہیں گے کہ اس شخص کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا ہو گیا، میں تو ساری زندگی جو ہے
تیرا نام لیوا رہا، اور صرف اپنے طور پر نہیں بلکہ لوگوں کو بتاتا رہا۔ میں نے تو اس کے بارے میں رات کی نیند بھی چھوڑی ہوئی تھی، راتوں کو سفر کرتا تھا، لوگوں کو جا کر بتاتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ وہ عمل جو تم نے کیے ہیں وہ میرے لیے قابل قبول نہیں، میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ وہ کہہ کر کیا ہوا یا اللہ، کیوں نہیں عمل کیا؟ اللہ فرمائیں گے کہ جو تم نے عمل کیے ہیں تم نے اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے، کہ مجھے لوگ کہیں کہ بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور جیبیں بھی بھر جاتی، پروٹوکول بھی ملتا، تم یہ ساری چیزیں لینے کے لیے نہ بھاگے پھرتے، تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تم نے خود اپنے لیے سارا کام کیا ہے، اب جو ہے تم خود ذمہ دار ہو، تمہیں دنیا میں نے تمہارا حصہ دے دیا، اب میرے پاس تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ جہنم میں سمجھو۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، جس میں ریاکاری ہو، جس میں دکھلاوا ہو، اور جس میں اپنے مقاصد ہو، تو مجھے لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا بات ہے، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، جب دیکھو تلاوت، جب دیکھو نفلی نماز، تو یہ چیزیں تم نے اپنے لیے کی، تم ذمہ دار ہو۔ میرے لیے تم ہلکے پھلکے بھی 2 نفل پڑھ لیتے، لیکن خالص میرے لیے پڑھتے میں تمہیں اس کا اجر دکھاتا، پہاڑ جیسا اجر ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر یہ دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے علم وہ دینا جس سے مجھے فائدہ ہو۔ اب علم جو ہے نا، علم جو فائدے مند ہے نا، علم، اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم جو ہے یہ جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کیا ہے؟ جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ تو جو نفع دینے والا علم ہے نا وہی نشان بنے گا، جو خالص اللہ کی راہ میں جا کر حاصل کیا ہو۔ جیسے آپ لوگ ہیں، ایک مثال، اگر آپ کا یہ ذہن ہو نا کہ میں اسکول جاتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو علم حاصل ہوگا نا میں اس کو حاصل کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آگے خرچ کروں گا، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاؤں گا، لوگوں کی جہالت دور کروں گا، لوگوں کو علم سے میں روشناس کراؤں گا، تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ یہاں آپ کا آنا مبارک ہو جائے گا، یہاں آپ کا بیٹھنا ثواب پر مشتمل ہو جائے گا، یہاں آپ کا جانا بہت خوش آئند ہوگا، سونا آپ کا، سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعا، پرندے آپ کے لیے دعا، ہر چرند پرند آپ کے لیے، فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر پھیلانے کے لیے دین اور اچھی تعلیم لینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ سارا ہے انسان کے اپنے اوپر کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے خرچ کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو زندگی ہے نا، زندگی ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اس کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ ہم نے مرنا ہے، کب مرنا ہے ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو درمیان میں ہمیں اتنا سا سپیس ملا نا، وقت، اتنی سی زندگی ملی ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ جب چاہے ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے، جب چاہے ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں، تو یہ اللہ نے زندگی دی۔ اب اللہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے نا جو میں نے تمہیں دی ہے، اس کو اپنی زندگی نہ سمجھو، بلکہ اس کو میری طرف سے اپنی امانت سمجھ کر گزارو۔ چنانچہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے وقت، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو امانت سمجھے گا نا، پھر وہ اس کا ہر سٹیپ جو ہے
وہ اللہ کی رضا کے لیے بن جائے گا، اور ہر سٹیپ کا اللہ اس کا اجر دے دے گا۔ اس کے عزیز طلبہ 24 گھنٹے عبادت میں ہوں گے اگر جو بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، علم بھی میں نے اس لیے لینا ہے کہ مجھے میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اسی طرح عزیز طلبہ آپ کو شاید اس چیز کا علم ہو، جو بندہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رزق کی توقع کرتا ہے کہ میں حلال رزق حاصل کروں، میں محنت کروں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حلال رزق جو ہے عین عبادت ہے۔ اب بندہ اپنے لیے کھا رہا ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ میں نے 2 نمبری سے نہیں کام لینا، میں نے اچھے طریقے سے رزق کھانا ہے، جو میرا بنتا ہے وہ میں نے محنت سے لینا، کسی کا حق میں نے نہیں لینا، اور لوگوں کو دھوکہ دہی نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا۔ وہ بندہ جو ہے نا، حالانکہ وہ ریڑھی پہ کھڑا ہے، وہ دکان پہ ہے، وہ کسی جگہ پر ملازم ہے، کوئی اس کی کوئی ارننگ کے ذرائع ہیں، اگر وہاں پر وہ دیانتداری سے چلتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ چیز ہر کرنسی نوٹ پہ لکھی ہوئی ہے بیک سائڈ پہ، رزق حلال ہے نا، عبادت ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ یا اللہ ہمارے منہ میں کوئی ایسا لقمہ نہ پڑ جائے جو حرام کا ہو۔ عزیز طلبہ، یہ جو حلال ہے نا، حلال یہ زندگی کے لیے بڑا اہم ہے۔ ایک بندہ حرام مال کا، حرام سے کمائی ہوئی چیز کا خریداری کر کے لقمہ اپنے منہ میں ڈال دیتا ہے، 40 دن کی عبادت اس کی متاثر ہوتی ہے۔ اور جو بندہ غلط کمائی کرتا ہے نا عزیز طلبہ، اس کو اللہ کی راہ میں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ خام خیالی ہے کہ جی ہم اتنے بکرے کر لیں، ہم جو ہے نا یہ قربانیاں دے دیں، ہم جو ہے نا اتنا لوگوں کو بانٹ دیں، ہم لوگوں کی لائنیں لگوا کے ان کو کپڑے دے دیں، لیکن جب ان کی کمائی دیکھی جائے تو وہ کمائی ٹھیک نہ ہو۔ جو مرضی کر لیا جائے، اگر کمائی ٹھیک نہیں ہے نا، اس کا صدقہ دینا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے حلال پہ اکتفا کرنا ضروری ہے، اور جو لوگ حلال کھاتے ہیں نا، ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رب کی نصرت، رب کی تائید، رب کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بعد لقمہ حلال کا اندر جائے گا تو عمل بھی آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا، عمل میں بھی خوبصورتی آ جائے گی، اور انسان اپنے آپ کو اللہ کے وقف کر کے اللہ سے نماز پڑھے گا، دوسرے کام کرے گا، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، میں کسی کی نیکی رائے گاں نہیں کرتا، جس نے جو محنت کی ہے میں نے اس کو دینا ہے، پورا پورا دینا ہے بدلہ جو اس نے نیکی کی، جتنی اس نے برڈن لی، جتنی مشقت کی، میں نے اس کو دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ وارد کیا ہوا ہے کہ میں نے کسی سے ناانصافی نہیں کرنی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ آپ اندازہ کریں، ایک بندہ اللہ کو نہیں مانتا اور سر عام نافرمانی پہ تلا ہوا ہے اور غلط کاموں میں مصروف ہے، اس کے عمل کی سزا اس کو ملے گی، اللہ اس پہ پھر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ کریں۔ اس لیے مختصر احادیث ہوتی ہیں لیکن ان کے معنی جو ہے نا مفہوم بڑا زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جو بندہ آنکھیں کھولنا چاہتا ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لے، بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔